انسان ڈیولپ کرتا رہا، پروگریس کرتا رہا، اس کے مطابق قرآن 1300 برس سے اگر امت مسلمہ کے علماء دانشور اگر قرآن پہ یقین رکھتے ہیں تو آج آپ 1000 سال دوسری اقوام سے آگے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی بدقسمتی اس وقت ہوئی کہ تبا تابعین کے بعد مسلمان علماء نے، دانشوروں نے خدا کی کتاب پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ آپ یقین جانیے کہ جہاں بہت ساری آراء لکھی ہوئی، سائنٹیفک اوپینینز کا اندراج ہوتا ہے، کسی مسلمان عالم نے قرآن کی رائے درج نہیں کی۔ اگر درج ہوتی ایک پروبیبلٹی اور پاسبلٹی ضرور نکل آتی کہ مسلمان حکیم، دانشور، فلسفی اس پہ غور کرتے، اور جو چیز ٹولیمی کو 3000 سال قبل مسیح یا کوپرنیکس کو 1542 میں، اگر اس سے پہلے ان کو یہ پتا ہوتا کہ ایک کتاب حکیم، ایک اللہ کی کتاب جو ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے، تو کم از کم اس کو کہیں نہ کہیں درخورِ اعتراض سمجھا جاتا۔ اعتزال کی موومنٹ کے بعد جو اسلام میں شروع ہوئی، لوگ اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، یہ تمام موومنٹوں نے مل کر گریک فلسفی پہ اعتبار کیا، گریک علوم پہ کیا، رومن فلسفی اور خیال پہ اعتبار کیا، ان کی مائتھولوجیز پہ اعتبار کیا، افسوس کے قرآن پہ اعتبار کیا۔ یہ بات مجھے آج نہیں پتہ لگی، بلکہ شروع سے جو قرآن پڑھتے چلے آئے تھے انہوں نے مطالب کے لفظی تغیرات کے ذریعے قرآن کے معنی کو بدل دیا۔ اگر کوئی ایسا رویہ تھا جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن پہ اعتبارات نہیں ہو سکتے تھے کسی زمانے میں، اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ایٹیچیوڈ موجود تھا جس کی مثال میں آپ کو دینے والا کہ حضرت ابو ذر غفاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، پوچھا ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ کہا ابو ذر یہ سورج آسمانوں کی بلندی کو جاتا ہے، عرش تک پہنچتا ہے، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ پلٹ، اور پھر یہ پلٹ جاتا ہے۔ پھر جب ایک وقت آئے گا کہ سورج کو کہا جائے گا کہ تو نے پلٹنا نہیں بلکہ یہیں سے طلوع ہو۔ خواجہ آزاد ماڈرن زمانے غلام احمد پرویز جیسے عالم، غلام جیلانی برق جیسے عالم، بہت سارے ایسے نوزائیدہ عقول اور کم ترقی یافتہ اذہان میں اس حدیث پہ بہت اعتراض کیا۔ سب سے بڑا اعتراض کیا کہ یہ خلاف واقعہ ہے، سورج کی صرف ایک موومنٹ ہے جو ہمارے علم میں ہے، اور سورج اسی دائرے سے چلتا ہے، اور اس کے علاوہ سورج کی کوئی موومنٹ۔ اگر وہ 10 سال آگے بڑھے یا 15-20 سال آگے آ جائے تو ان پہ انکشاف ہوتا کہ سورج کی ایک موومنٹ نہیں، 3 موومنٹ۔ ایک وہ انر گیلیکسی کو کمپلیٹ کرتا ہے، ایک حساب سے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جسے سائنسز نے سولر ایپیکس کا نام دیا۔ کوئی بھی دانشور اگر ایپیکس کا ترجمہ کرنا چاہے گا تو عرش اور بلندی کے سوا نہیں کر سکے، اور اسی موومنٹ کی طرف حدیث اشارہ کرتا۔ تو کم فہمی نہ بڑا عذاب ہے قرآن کی تعلیمات میں بھی۔ قرآن نے اس کی ہدایت کی ہے کہ رکنا، جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رک جانا اور اس وقت کا انتظار کرنا جب تمہیں وہ بات سمجھ آئے۔ پھر خدا بندے کریم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز تمہیں سمجھ نہ آئے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اہل مذہب سے نہیں بلکہ شرع کے عالموں سے نہیں بلکہ اہل ذکر سے پوچھیں۔ خاتم حضرات، یہ اہل ذکر کون ہے؟ ان کے بارے خدا نے دوسری آیت میں واضح کیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور۔ اگر آپ کے ان لوگوں نے جن کا فرض تھا کو قرآن کی آیات پہ، قرآن کی آیات کیسے متغیر ہوئی، تھوڑی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سب کے پاس قرآن حکیم موجود ہوگا، کہ پہلے ڈائریکٹ معنوں کو دوسرے اور سیکنڈری معنوں سے بدل دیا، تراجم ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے دست بازو سے بنایا، اپنے کرشمہ قدرت سے بنایا، اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آپ دیکھیے کہ بہت عرصے بعد جب برسی منائے گئے یا 100 ایئرز منائے گئے آئنسٹائن کے، تو نیوز ویک نے جو رسالہ چھاپا اس کے اوپر ایک جملہ لکھا کہ ایکسپینڈ یونیورس آف آئنسٹائن۔ اگر قرآن کا لفظی ترجمہ کیا جاتا اور خدا کی اس آیت کو تھوڑا سا کوئی سمجھتا اور نہ بھی سمجھتا، تو اگر کسی کتاب حکمت میں مینشن کر دیتا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان بنائے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم انہیں وسیع تر کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی یہ انفارمیشن آئنسٹائن کی 1000 سال پہلے اسے پرسیو نہ کرتی؟ مگر ایسا نہیں ہوا، بیکاز nobody in those days 1300 سال سے مسلمانوں نے اعلیٰ پائے کی تحقیق کو ترک کر کے تقلیدی لباس پہنے۔ اب ایک اور ذرا غور کیجیے، ابن رشد جو یورپی علوم کا امام، غزالی اور ابن رشد کی کتابیں سب سے پہلے جب رینیسانس اور ریفارمیشن کی تحریکات یورپ میں شروع ہوئی، جب یورپ کا دور جہالت تھا، مسلمان انتہائی ترقی یافتہ، جب کارڈاوا میں 80,000 حمام تھے، شام ایلیزے پیرس میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ میں ڈوبا ہوتا تھا، اور اس وقت 200 برس تک آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں ابن رشد اور غزالی کی کتابیں پڑھائی گئی۔ اگر اس وقت اگر دیکھیں تو عاد و ثمود کا ذکر جب قرآن حکیم کرتا ہے تو ابن رشد سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم عذاب الہی سے نہیں ڈرتے، جب وہ الہات کی ایجوکیشن دے رہا تھا، تو ابن رشد نے کہا کہ تم عاد و ثمود کے عذاب کی بات کرتے ہو، میں تو عاد و ثمود کے وجود کا ایک قائم ہوں۔ مگر خاتون حضرات، عاد و ثمود کا وجود اب نکل آیا، ان کے باقیات نکل آئے، اس لیے اس نے ویٹ نہیں کیا، اس نے انتظار نہیں کیا۔ ایکسائٹڈ ڈینائلز ہیں یہ سارے، اس قسم کی تمام باتیں اس وقت تک جاری رہیں جب تک تمام سائنسی علمی تحقیقات جو ہیں وہ قرآن کے معنی سے نہیں آگے بڑھ جائیں۔ اب غور کیجیے کہ قوم سبا کے زمن میں ہدہد ایک خبر لاتا اور سلیمان کو کہتا ہے، حضرت سلیمان جب اسے بعد میں جب خط پہنچایا اسے، اس سے پہلے ہدہد کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اے پیغمبر، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پرستش کرتی، سبائین کے آثار اس وقت موجود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک وہ اساطیر الاولین میں سے تھی، اس کے کوئی آثار ابھی نکلے نہیں تھے۔ Only a few months before سبائین کی کھدائی شروع ہوئی قوم سبا کی، تو سب سے پہلا جو سائن نکلا ہے اس کے اوپر آرکیولوجسٹ نے یہ مینشن کیا ہے کہ this was a nation which used to worship the sun۔ اب بتائیے، اگر ہم انتظار یا آپ تحقیق کریں یا انتظار کریں کہ کب آپ کا خدا سچا نکلے، ان دونوں باتوں کے علاوہ قرآن غلط اس وقت بھی نہیں تھا، قرآن اس وقت وہی غلط تھے، ٹولمی غلط تھا، کوپرنیکس غلط تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس قرآن پہ اعتبار نہیں کیا اور آنے والی گریک اور یونانی اور رومن کی ٹریڈیشن پہ اعتبار کیا۔ اس غلطی کو آپ قرآن کی نہیں یا سائنس کی نہیں بلکہ ان علماء اسلام کی کریں گے کہ جنہوں نے جسٹیفیکیشن اور تحقیق نہیں کی اور خام خواہ قرآنی آیات کو پس پشت ڈالا۔